السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم۔ اور اس نے چوپائے جانور بھی پیدا کیے، اس میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے اور دیگر منافع بھی ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان میں تمہارے لیے عزت اور شان و شوکت بھی ہے جب تم انہیں شام میں چرا کر لاتے ہو اور صبح میں چرانے کے لیے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں تمہیں جہاں تم بغیر جافشانی کے، بغیر جسمانی مشقت کے نہیں پہنچ پاتے تھے۔ بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 5، 6، 7 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، آیت نمبر 3 اور 4 جو کل آپ کے سامنے ان آیتوں کو، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیروں کو پیش کیا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ احسانات جو اپنے بندوں پر کر رکھے ہیں اس کا ذکر فرمایا۔ اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو عالم علوی ہے، آسمان اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اور عالم سفلی یہ زمین اور زمین کے اندر جتنی بھی موجودات ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا حق کے ساتھ، مطلب تم لوگوں کے فائدے کے لیے، انسانوں تمہارے فائدے کے لیے۔ اور اس کا 2 مطلب میں نے کل بتلایا تھا۔ ایک مطلب یہ کہ ان تمام چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تمہارے کام میں لگایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جو پیدائش ہے وہ بیکار نہیں ہے، بلکہ جس رب نے تمہاری خدمت کے لیے ان تمام چیزوں کو لگا رکھا ہے، تمہارے اوپر فرض ہے کہ اس رب کی عبادت بغیر کسی کو شریک کیے ہوئے خالص توحید کے ساتھ اس کی عبادت کرو۔ ایک مطلب یہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو پیدا فرمایا ہے بیکار نہیں، بلکہ یہاں کے بعد پھر ایک زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات اور اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو احسانات فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وقت بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، لیکن آیت اور آیت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ آج بھی اپنی جگہ پر بالکل قائم ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والانعام، اور چوپائے جانور، خلقہا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ انعام کا مطلب ہوتا ہے جانور، اور انعام سے مراد چوپائے جانور۔ یہی وہ چوپائے جانور ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 143، 144 میں بیان فرمایا ہے، جس کو ہم چوپائے جانور کہتے ہیں، جس کی قربانی کی جاتی ہے۔ 4 قسم کے جانور ہے، میل فیمیل، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے 4 جانور کون ہیں؟ اونٹ ہے میل فیمیل، گائے اور بیل میل فیمیل، اور اسی طرح سے بکرا بکری جس کو بھیڑ کہتے ہیں میل فیمیل، اور پھر چھیلا چھیلی جس کو بکرا بکری کہتے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان چوپائے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا لکم فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے۔ ابھی بھیڑ جس کو بکرا کہتے ہیں، اس کے اون سے بہت سارے گرم کپڑے بنتے ہیں، ان کے بالوں سے بہت سارے گرم کپڑے بنتے ہیں، اس سے قالین بنتے ہیں، اس سے غالیچے بنتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں جو انسان کے گرمی کا سامان ہے، انسان کے شان و شوکت کا سامان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور چوپائے جانور کو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا لکم فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے گرمی کا لباس ہے، گرمی کا سامان ہے۔ ابھی کوٹ پہنتے ہیں، سویٹر پہنتے ہیں، یا اس طرح کی جو دوسری گرمی کی چیزیں پہنتے ہیں، یہ سارے کے سارے جانوروں کے بال سے بنتے ہیں، اور خاص طور سے بھیڑ کے بال سے ہی بنتے ہیں جس کو بکرا کہتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ نے مزید آگے فرمایا ومنافع، اور اس میں دوسرے منافع بھی ہیں، یعنی دوسرے فائدے بھی ہیں۔ اب اس کا اور بھی بہت سارا سامان بنتا ہے، بہت سارے جانور کے چمڑوں کے جوتے بنتے ہیں، یہ جو قالین بنتے ہیں، غالیچے بنتے ہیں، یہ سب جانوروں کے
اون اور ان کے بالوں سے بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ جانوروں کے گوشت کو تم کھاتے ہو۔ ابھی جو جانور دودھ دیتا ہے، جس کے دودھ کو ہم پیتے ہیں، ایک جانور ہے جو دودھ دیتا ہے، اس کے دودھ کو ہم پیتے ہیں، گائے کے دودھ کو پیتے ہیں، بکری کے دودھ کو پیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن پھر اسی سے جب بچہ پیدا ہوگا اور نر بچہ اگر خاص طور سے پیدا ہوا تو اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو بھی ہم لوگ کھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں سے گوشت بھی تم کھاتے ہو۔ آج دیکھ لیجئے کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر چیز بدل گیا ہے، حالات بھی بدل گئے ہیں، انسانوں کے فائدہ اٹھانے کے انداز بھی بدل گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا، آج بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، آج بھی انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر اعتبار سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کا مقصد مکہ والوں کے سامنے بھی یہی ہے کہ وہ لوگ شرک و کفر کو چھوڑ کر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، اور آج ہمارے سامنے جو ان باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے ان کو بیان کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان نفسانی خواہشاتوں سے ابھر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ ہماری زندگی کے مقاصد الگ الگ ہیں، مختلف قسم کے ہیں، جن کو ہم انجام دینے کے لیے دن اور رات ایک کیے ہوئے ہیں، لیکن رب العالمین نے اسی قرآن میں کہہ دیا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، اور دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید کہا ہے انہی جگہوں پر جہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، وہاں پر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے روزی طلب نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تم کو خود روزی دیتا ہے، لہذا تم کو اپنی زندگی کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، بندگی اور عبادتوں میں مشغول رہا کرو۔ سامعین کرام، یہ سب باتیں ایسی ہیں جن پر اگر انسان ٹھنڈے دل سے غور کرے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا بڑا فرما بردار ہے اور کتنے پانی میں ہے، خوب پتہ چل جائے گا، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا، لیکن ان چیزوں کو اسی انداز میں سوچنا پڑے گا۔ ابھی ہم نے بیان کیا، حضرت بیان کر رہے ہیں، بہت اچھا ترجمہ ہے، بہت اچھی تفسیر ہے، سن لیا، سرسری میں سن کر کے نکل گئے، واہ واہی دل میں ہو گئی، اس سے بات بننے والی نہیں ہے۔ ان باتوں کے اوپر بہت ہی ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہے کہ ہم کس قدر اللہ کے فرما بردار ہیں اور کتنے پانی میں ہم موجود ہیں۔ سامعین کرام، کیونکہ ہماری زندگی ڈھلنے والی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے، جس طرح سے برف کا سلہ پگھل جاتا ہے ویسے انسان کی زندگی بھی پگھل جائے گی، لیکن بعد میں چل کر کے جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، اس میں ہمیں کیسے کیا کرنا ہے یہ ہمیں خود سوچ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو جو بیان فرمایا ہے اس کا اصل مقصد وہی ہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جانور عطا فرما رکھے ہیں۔ آج ہمارے پاس جانور نہیں، لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سارے جانور ہیں، جانور کے ریوڑ ہیں، صبح چرنے کے لیے جاتے ہیں، شام میں پھر ان کے ریوڑ میں واپس آتے ہیں۔ عرب کے اندر قریش قبیلے کو چھوڑ کر کے جتنے بھی قبائل تھے ان کی جو اصل زندگی اور ان کا جو اصل گزر بسر تھا انہی جانوروں کے ریوڑوں کے اوپر تھا، جس میں اونٹ بھی ہوا کرتے تھے، بھیڑ بکریاں بھی ہوا کرتی تھیں، گائے بیل بھی ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ گدھے، خچر اور گھوڑے بھی ہوا کرتے تھے جو ریوڑ پار کر کے رکھتے تھے۔ کیونکہ ان کے گزر بسر کا سامان اسی پر ہوتا تھا۔ جو آدمی جس قدر جانوروں کا پالنے والا ہوتا تھا اسی قدر وہ دولت مند کہلاتا تھا۔ آج بھی آپ قریوں میں نکل کر کے دیکھ لیجئے، لوگ جانور کے گلے پالتے ہیں کہ نہیں پالتے ہیں؟ ایک بار نکال کر کے لے جاتے ہیں چرا کر کے اور پھر شام کو لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو یہاں پر بیان فرمایا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ زندگی کے حالات بدل گئے ہیں، لوگوں کے فائدہ اٹھانے کے انداز بدل گئے ہیں، ہر چیز بدل گیا ہے، لیکن اللہ کا کلام اور اللہ کے کلام سے اخذ ہونے والا جو مفہوم ہے وہ آج بھی انسانوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے ان جانوروں کے غلوں کے اندر تمہارے لیے خوبصورتی اور شان و شوکت رکھی ہے۔ کب؟ جب وہ شام کو چر کر کے اپنے ریوڑ میں واپس آتے ہیں، اپنے جو ہے جگہ پہ واپس آتے ہیں، اور جب صبح میں وہ چرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ابھی ہوتا کیا تھا اس زمانے میں، جس زمانے میں آیتیں نازل ہو رہی تھی، اس زمانے میں جس کے پاس جس قدر جانور کا ریوڑ ہوا کرتا تھا اسی قدر وہ دولت مند کہلاتا تھا۔ جب شام کا وقت ہوتا تھا تو لوگ ہر چیز سے فری ہو کر کے، تیار ہو کر کے، آبادی سے نکل کر کے اپنے جانوروں کے ریوڑ کے انتظار میں بیٹھ جاتے تھے۔ جب ان کا جانور چر چک کر کے شکم سیر ہو کر کے آتا تھا
کوہان بھرے ہوئے ہوتے تھے، ان کے کوکھ بھرے ہوئے ہوتے تھے تو دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے، اور لوگوں کے لیے جو ہے لوگوں کے سامنے ان کی شان و شوکت کا سامان ہوتا تھا۔ آج بھی جن لوگوں کے پاس یہ چیز ہے ان کے لیے وہ شان و شوکت کا سامان ہے۔ ابھی اس کو اگر آپ تھوڑے دیر کے لیے سمجھنا چاہتے ہیں نا تو سمجھ لیجیے کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد بقرعید کا ٹائم آئے گا، لوگ عمدہ سے عمدہ جانور خریدنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ ایک شان و شوکت بنے ہمارا۔ حالانکہ اس وقت شان و شوکت جائز نہیں ہے، اس وقت شان و شوکت جائز نہیں ہے، لیکن انسان جب خریدتا ہے تو اس وقت انٹینشن وہی ہوتا ہے کہ ہم جتنا بیسٹ جانور خریدیں گے اور اس کو لے کر کے جب مارکیٹ میں گھومیں گے یا اپنے آبادیوں میں گھومیں گے تو لوگ دیکھے گا تو کہے گا کہ ہاں فلاں صاحب کا بکرا ہے یہ، فلاں صاحب کا بیل ہے یہ، فلاں صاحب کا اونٹ ہے یہ۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عام دنوں کے لیے لوگوں کے سامنے کہا کہ تمہارے جو جانوروں کے ریوڑ ہیں اس میں تمہارے لیے بڑی خوبصورتی ہے، جب وہ نکلتا ہے تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے اور لوگوں کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ فلاں صاحب کے جانوروں کا غلہ جا رہا ہے، اور جب وہ لوٹتا ہے تو اس وقت بھی تم کو اچھا لگتا ہے۔ سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ جو جانور ہیں، چاہے وہ گھوڑے ہوں، گدھے ہوں، یا اونٹ ہو، یا بیل ہو، جو بھی جانور ہو، تمہارے بوجھ کو اٹھا کر کے، یعنی ایسے بوجھ کو جس کو اگر تم اٹھاؤ تو تمہاری کمر ٹوٹ جائے، تمہارے بوجھ کو اٹھا کر کے ان شہروں میں لے جاتے ہیں جن شہروں تک پہنچنا تمہارے لیے بڑی مشقت کا کام ہے۔ ابھی تو حالات بدل گئے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، لیکن آج بھی بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر سامان کو لے جانے کے لیے انہی بوجھ اٹھانے والے جانوروں کو ہم کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے بوجھ جو انسان اپنے کندھوں پر نہیں لاد سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو فکس کر دیا، تابع فرما دیا، فرما بردار کر دیا کہ ان پر سامان کو لاد کر کے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر کے جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے تابع فرمان کیا ہے کہ وہ بوجھ لے کر کے ایسے شہروں تک تم کو پہنچا دیتے ہیں جہاں تک تم اپنے جان کو آدھا کیے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب یقیناً بڑی شفقت والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ لہذا انسانوں، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، شرک سے پاک صاف ہو کر کے توحید خالص کے ساتھ۔ سامعین کرام، میں بھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔